اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بروقت ٹی وی کا پروگرام فیصلہ کون کرے اور میں ہوں سید نوید حیدر ہاشمی۔ آج میں جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، موضوع بڑا اہم ہے۔ نوجوان نسل کا منشیات کی طرف راغب ہونا، منشیات کا استعمال۔ منشیات بلا شبہ ایک ناسور ہے جو ہماری نئی نسل کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھا رہا ہے۔ اولاد نرینہ بلا شبہ رب ذوالجلال کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے، لیکن اگر اولاد نیک ہو، صالح ہو، تو یہ اس سے بھی بڑی نعمت کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگر اولاد بے راہ روی کا شکار ہو جائے، غلط کاموں میں پڑ جائے، والدین جیتے جی مر جاتے ہیں۔ موضوع میں نے کیوں چنا؟ میں آج آ رہا تھا اپنے آفس۔ میرا آفس یونیورسل پلازا میں ہے، جو کہ جناح روڈ، جو کوئٹہ کا مشہور روڈ ہے، جناح روڈ۔ جناح روڈ سے بالکل ساتھ ایک پلازا ہے، سلیم کمپلیکس، اس کے اپوزٹ جو ہے یہ یونیورسل پلازا ہے۔ کوئی چیز لینی تھی تو میں وہاں پہ رکا، تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا، میں نے کہا کہ اوپر سے جا کے چیز لے آؤ۔ میں نے کوئی چیز منگوائی۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مصروف روڈ، جس میں بسوں کا اڈا بھی ہے، یہ سریاب جانے والی بسیں ہیں، بروڑی جانے والی بسیں ہیں، تو بسیں بھی ادھر، یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ مصروف روڈ ہے، یعنی لوگ درجنوں کی تعداد میں لوگوں کا، سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کا مصروف روڈ ہے۔ یہ میں اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور مین روڈ جناح روڈ اس کے ساتھ بالکل ملنگا۔ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان پینٹ اور شرٹ پہ ملبوس دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس پلازے کے نیچے ابھی آپ ویڈیو دکھائیں جی، ذرا ویڈیو بھی دکھائیں ہمارے ناظرین کو، وہ ساتھ ساتھ چلاتے رہیں۔ وہ نوجوان پہلے وہ ایک چھوٹا سا پردہ لگا ہوا ہے، نیچے وہ نشہ کر کے وہ لیٹا ہوا ہے زمین پہ، دو تین جو منشیات فروش ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے۔ میں اس نوجوان کو میں نے دیکھا تو اس سے ابھی بات چیت ہو رہی ہے، ایسے اس نے ایسے پردہ اٹھایا تو اس کی بات چیت ہو رہی ہے۔ تو وہ ظاہر ہے مانگ رہا ہوگا، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے یا کم ہوں گے۔ آرگومنٹ ہوئے تو اس نے اندر پردے کے پیچھے ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اندر بیٹھے ہوئے شخص نے اس کو اشارہ کیا کہ اوپر آ جاؤ۔ وہ نوجوان جو ہے وہ ان کے ساتھ اوپر چلا گیا۔ یہ ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ دیکھیے بس۔ اور وہ اندر جا کے تو اس نے پینا شروع کر دیا۔ اچھا، میرا گن مین ساتھ تھا تو میں نے اسے کہا کہ بھئی فوری جاؤ اور اس نوجوان کو ذرا برا بھلا بھی کہو، اس کو ذرا اچھا خاصا اس کی کلاس بھی لو۔ وہ تو ان کا تو کام ہے، وہ تو مرے ہوئے ہیں نا سارے، وہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو، لیکن اس نوجوان کو نکالو یہاں سے۔ وہ گیا، رفیع اللہ میرا گن مین، پولیس والا، وہ گیا اور اس نے جا کے اس کو نکالا، بس اس کو گالی والی دی کہ تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ میں جی، اس نے کہا تم ادھر قرآن پڑھنے آئے ہو؟ وہ اندر پی رہا تھا بیٹھا ہوا۔ خیر اس سے پھر اس کی تلاشی وجہ سے نکالو جو سگریٹ میگریٹ تمہارے پاس جو چرس مرس۔ اس نے نکالا، سگریٹ اس سے لے لی اور اس کو کہا کہ آئندہ تم ادھر جو ہے وہ اگر مجھے نظر آئے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں۔ تو یہ خیر اس واقعے کی ویڈیو نکالو سمجھ گیا؟ بات سنو، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، دوبارہ ادھر میں نظر نہیں آئے گا، صحیح جاؤ بند۔ ہماری نئی نسل جس بے راہ روی کا شکار ہے، اخلاق باختہ ہے، فحاشی کے سمندر میں غوطہ زن ہے، منشیات کا استعمال
اور ان کی عقلوں پر جو پردہ پڑ جاتا ہے کہ ذہنی صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں اور وہ کوئی بھی کام خوشی سے کرنے سے کتراتے ہیں، یعنی سستی کاہلی ان کے رگو پے میں سما جاتی ہے، اپنی اخلاقی قدریں بھول جاتے ہیں، جسمانی اور ذہنی طور پر معذوری ان کے حصے میں آتی ہے۔ والدین کتنی محنت سے، کتنی تگ و دو سے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے سنہرے خواب دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت ان کی خواہشوں اور ان کے خوابوں کا جو محل ہے وہ زمین بوس ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد یا منشیات کا استعمال کرنے لگ گئی ہے، بے راہ روی کا شکار ہے۔ والدین بیچارے اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتے، فیسیں ادا کرتے ہیں، چاہے انہیں جہاں سے بھی لینی پڑے، وہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے وہ پیسہ لگاتے ہیں۔ لیکن آخر میں ہوتا کیا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا سگریٹ کا نشہ کر رہا ہے، بات سگریٹ سے ہوتی ہوئی شیشے تک، یعنی پہلے نوجوان فیشن کے طور پہ شیشہ پیتے ہیں، پھر ہاتھ میں سگریٹ آتا ہے، اس کے بعد پھر چرس کا استعمال ہوتا ہے، پھر افیون اور پھر ہیروئن اور پھر زندگی تباہ۔ اگر زندگی ہے بھی تو وہ نہ ہونے کے بعد والدین پہ بوجھ کی صورت، معاشرے پہ بوجھ کی صورت۔ آپ اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں، آپ کو ایسے بہت سے نوجوان ملیں گے جو خوبصورت نوجوان ہوا کرتے تھے، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ کڑیل جوان، لیکن منشیات کے استعمال نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ آج وہ ایک زندہ لاش کے طور پر ادھر ادھر گھوم رہے تھے، کوئی نالی میں گرا ہوا تھا، کوئی سڑک کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ اچھا بھلا نوجوان، اچھا بھلا تعلیم یافتہ اسٹوڈنٹ، طالب علم، وہ منشیات کا استعمال کیوں کرتا ہے؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ وجوہات کیا ہے؟ تو میرا انالیسس یہ ہے کہ سب سے پہلے جو پہلی وجہ جو میں نے فیل کی ہے، جو میں نے آبزرو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بری صحبت، دوستوں کی بری صحبت۔ اچھا بھلا لڑکا ہوگا، اچھا بھلا اسٹوڈنٹ ہوگا، لیکن برے دوستوں کی بری صحبت میں جب وہ بیٹھتا ہے کتنی دیر تک انکار کرے گا سگریٹ پینے سے یا چرس پینے سے؟ جیسی صحبت ویسا نتیجہ۔ تو بری صحبت دوستوں کی یہ بندے کو لے کے ڈوبتی، نوجوان کو اگر خراب کرتی ہے تو سب سے بڑی وجہ ہے بری صحبت۔ پیسے کا وافر ہونا، یعنی جو امیر زادے ہیں ان کے پاس پیسے کی ریل پیل ہے اور وہ انہیں آسانی سے چیزیں دستیاب ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ فیشن کے طور پہ وہ نوجوان استعمال کرتے ہیں یہ چیزیں، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے۔ یعنی پیسے کا وافر مقدار میں ہونا بھی جو ہے وہ بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ظاہر ہے والدین اپنی اولاد کو کہتے ہیں، یعنی اگر انہوں نے 1000 روپیہ مانگا ہے تو 10,000 دے دیا، 100 مانگا ہے تو 500 دے دیا۔ تو جب اس کی جیب میں پیسے ہوں گے اور پھر ساتھ یہ صحبت بھی ہوگی، وہ پیسے اڑانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی صحبت اختیار کرے گا۔ تو دوسری وجہ کیا ہوئی؟ پیسے کا زیادہ ہونا، یعنی اپنی اولاد کو جو زیادہ پیسہ دیتے ہیں خرچ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تیسری وجہ جو ہے وہ جو اہم وجہ ہے، اگر ایسی بات بھی نہیں ہے، بری صحبت بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے وافر، تو پھر تیسری وجہ کیا ہے؟ گھروں کے لڑائی جھگڑے۔ جن گھروں میں والدین کی لڑائی جھگڑا دائمی ہو، دائمی لڑائی جھگڑا والدین کا، گھروں میں جو نچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں، روز کی جو چخ چخ ہے، جو روز کی لڑائی جھگڑا ہے والدین کا، اس سے بھی بچے متاثر ہوتے ہیں۔ پھر وہ سکون کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے پھر وہ اس طرح کی چیزوں کے متلاشی ہوتے ہیں اور وہ چیزیں انہیں دستیاب ہو جاتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد موبائل کا غلط استعمال، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ کہ موبائل نے تو اچھا استعمال تو ہے ہی ہے، 80% نوجوان نسل اس موبائل کا استعمال غلط طریقے سے کر رہی ہے۔ ابھی اس کے پاس سب کچھ ہے، جو دیکھنا چاہے وہ دیکھے، جو کرنا چاہے کرے، نت نئے طریقے جو ہے وہ اس کے سامنے ہے جب وہ دیکھتا ہے موبائل پہ۔ بلکہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ نوجوان لڑکیاں آئس کا نشہ کرنے لگے، سگریٹ
चर्स, भंग, ये इस तरह का नशा फैशन के तौर पे कर रही हैं। पार्टियों में जाएं आप पार्टियों में जाएं, आप देखें कि वो शीशा तो खैर आजकल आम है। हुकूमत को चाहिए कि इस पे तवज्जो दे, हुकूमत को और पुलिस को स्पेशली। मैं मुखातिब हूँ जनाब आईजी साहब, हमारे दोस्त फिदा बुखारी साहब, मैं तवज्जो दिला रहा हूँ, एक्शन लें, अदारे एक्शन लें इसके ऊपर कि इतना मसरूफ रोड है, जिना रोड मसरूफ रोड है। मेरा ख्याल ये थाना पुलिस लाइन इसमें आता है। तो फिदा बुखारी साहब, ये आपकी रेंज में है, आप अपने थाने को ज़रा सिविल लाइन को अलर्ट करें। और ये सामने ये अभी मैं वीडियो आपने अगर देख ली है तो ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो खुदारा ये पुलिस भिजवाएं और भिजवा के ये जो एक मनशियात फरोशों का अड्डा बना हुआ है, चाहे छोटा सा है चाहे जो भी है, लेकिन इसको ख़त्म करवाएं यहाँ से। ये हर थाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी नई नस्ल तबाह हो रही है। कल को ये आपका बेटा भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। खुदारा ये बाकी भी हमारे बेटे हैं, बाकी भी हमारी नस्ल हमारी अपनी है, तो हमने अपनी नई नस्ल को बचाना है, मनशियात से बचाना है। तो आईजी साहब और फिदा बुखारी साहब, डीआईजी कोयटा, मैं आपसे मुखातिब हूँ, फौरी तौर पे एक्शन लें। और जब आप आएंगे तो ये मिलेगा आपको, ये पर्दा भी मिलेगा, उसमें बैठे हुए लोग भी मिलेंगे, और नीचे जो है वो लोग पी के गिरे हुए भी होंगे। लेकिन क्योंकि वो लोग आते जाते हैं, हम आदी हो चुके, ढीठ हो चुके हैं बेसिकली इस तरह के मंजर देख देख। लेकिन मेरा तो दिल उस नौजवान को देख के बड़ा, तो मेरा दिल चाहा कि मैं आज ये इस पे प्रोग्राम करूँ। तो बराए मेहरबानी इसको देखें और कोयटा को बचाएं। कोयटा की नई नस्ल, जो कोयटा में बाद नई नस्ल है, यूनिवर्सिटी और स्कूल, हल्फन कुरानन ये बात कर रहा हूँ कि बाहर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, और अपनी टाई वाई लगाई हुई है, जो भी उनका यूनिफॉर्म है वो पहना हुआ है, और सिगरेट पी रहे हैं और चर्च पी रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। मिल के बचाना है हमें सब, जिसका जो किरदार है वो अदा करें, स्पेशली पुलिस अदा करे, डीसी साहब किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। नवीद हाशमी को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।